الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو خالق ہیں، مالک ہیں ارض و سماء کا، تمام مخلوقات کا، اور جس کے قبضہ قدرت میں تمام اختیارات ہیں۔ درود و سلام آقائے نامدار امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ میں حضرت مولانا ملک صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے گفتگو کا یہ موقع دیا۔ میں اس قابل نہیں ہوں، یہ ان کی کرم نوازی ہے، شفقت ہے، اور اس لیے حاضر ہوں کہ اس عظیم مسجد میں اور آپ جیسے باوقار لوگوں سے مجھے موقع ملا بات چیت کرنے کا۔ اللہ میرے لیے آخرت میں یہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس جگہ پر بیٹھنا جہاں حضرت سال ہر سال سے جمعہ پڑھاتے رہیں، درس دیتے رہیں، اور مجھ جیسے ناچیز کو انہوں نے، تو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور ان کی کرم نوازی ہے، اور آخرت میں اللہ ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ قرآن کی جو آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ایسے پیدا نہیں کیا، تمہاری تخلیق بیکار نہیں، عبث نہیں، اور یہ نہیں کہ بس پیدا ہو گئے اور معاملہ ختم ہو گیا، واپس آنا ہے میرے پاس، یعنی اللہ کے پاس واپس بھی جانا ہے۔ جب اس آیت کے ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء کو پیدا کیا، جمادات، نباتات، مخلوقات، حیوانات، یہ سب اللہ نے پیدا کیا، اور جب توجہ سے ہم دیکھتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں تو یہ تمام اشیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، مثلا سب سے پہلے جمادات کو، پتھر وغیرہ ہم سوچیں، ایک پودا بھی اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں پر جمادات کے ذرات موجود نہ ہوں۔ جمادات کے بغیر کوئی شے آپ اسے اسٹینڈ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ضروری ہے آپ ذرا سی مٹی لے ہاتھ میں تو اس میں ہزاروں ٹکڑے پتھروں کے موجود ہوں گے، اگر وہ نہ ہوں تو ایک پودا اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا نباتات کی حیات کے لیے جمادات کا ہونا ضروری ہے، نباتات کے لیے جمادات کا ہونا ضروری ہے، اور جمادات کا ہونا انسان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر دنیا میں جمادات ختم ہو جائے تو انسان جی نہیں سکتا، نہ گھر بنا سکتا ہے، نہ بلڈنگ بنا سکتا ہے، نہ اس کی زندگی کا اب سیمنٹ ہے تو وہ بھی جمادات سے بنتے ہیں،
گھر بناتے ہیں مٹی گارے کا بناتے ہیں، اس میں بھی ہزاروں لاکھوں ذرات ہوتے ہیں پتھر کے، جمادات کے، اس کے بغیر وہ بن نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ جمادات کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا، اس کے لیے جینا مشکل ہے، رہنا مشکل ہے۔ تو یہ ضروری ہے نباتات کے لیے، مخلوقات کے لیے، اور انسان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ نباتات آتے ہیں۔ نباتات سے مراد درخت ہیں، فصل ہے، پودے ہیں، اناج ہے، یہ تمام چیزیں نباتات میں آتے ہیں۔ نباتات کا ہونا مخلوقات کے لیے ضروری ہے۔ اگر دنیا میں فصل پیدا نہ ہو، درخت نہ ہو، تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ انسان کی حیات کے لیے، زندگی کے لیے نباتات کا ہونا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جمادات کا ہونا بھی انسان کے لیے ضروری ہے، نباتات کا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر حیات ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ فصل نہ ہوگے، قحط پڑ جائے، درخت نہ ہو تو لاکھوں کروڑوں من پھل جو کھاتے ہیں یہ اگر ختم ہو جائے، پیدا نہ ہو، تو زندگی، انسان کی زندگی نہیں رہے گی۔ یہ لازمی ہے، ضروری ہے انسان کے لیے۔ نباتات کا ہونا ضروری ہے۔ نباتات کے بعد مخلوقات، اس میں حیوان اور حیوان ناطق انسان ہیں، گائے ہیں، بھینس ہیں، بکریاں ہیں، تمام چرند پرند درند، یہ تمام جو ہے مخلوقات میں شامل ہے، لیکن بولنے والی مخلوق صرف انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی۔ جو جانور آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح جیتا تھا وہ آج بھی اسی طرح جیتا ہے، جو خوراک اس وقت تھی اس کی آج بھی وہی خوراک کھاتا ہے، جو رہنا سہنا اس کا اس دور میں تھا آج بھی اسی طرح رہتا اور سہتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے علم دیا، فہم عطا کیا، شعور بخشا، عقل عطا کر دی، اور عقل ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا کی کہ ہر انسان سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں۔ ہر انسان اپنی جگہ پہ یہ سمجھتا ہے میں بس مجھ سے زیادہ عقل مند ہوں، مشورے دیتا رہتا ہے دوسرا۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو صاحب آئے، انہوں نے کہا مولانا، میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہا جی آپ بزنس کرتے ہیں لیکن آپ کو بزنس کا طریقہ نہیں آتا۔ میں نے کہا جی میں بیسیکلی مولوی ہوں، طریقہ تو نہیں آتا بزنس کا، لیکن کیا کروں؟ کہتے ہیں جی دیکھیں آپ کا یہ کام جو ہے بزنس، اگر آپ اس کو اس طرح کریں تو اور فائدہ ہو۔ میں نے کہا تم کب سے آئے ہو امریکہ میں؟ کہا جی میں 92 سے آیا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی 92 سے آیا ہوں۔ میں نے کہا تمہارے کتنے بزنس ہے؟ کہا نہیں میں تو آپ کے بزنس میں جاب کرتا ہوں۔ یعنی ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے سے زیادہ عقل مند ہوں، اور اگر انسان کو معلوم ہو جائے اپنی کم عقلی کے بارے میں کہ میں کتنا کم عقل ہوں تو گھر سے نکلنا چھوڑ دیں۔ لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہر انسان اپنی جگہ سمجھتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، میں زیادہ ذہین ہوں، میں زیادہ قابل ہوں، اور اس کی وجہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں قابل ہوں، میرے پاس عقل زیادہ ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ آدمی کتنا کم عقل ہے، اور کبھی اگر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اپنی بونگیاں یاد کرے، اپنی کم عقلی کی باتیں یاد کرے، تو کتنا شرمندہ ہو، کتنی شرمندگی محسوس کرے، اور کبھی کبھی کرنا بھی چاہیے۔ سب سے بڑا واعظ، سب سے بڑا ناصح انسان خود ہے۔ اپنا تجزیہ خود کرے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لے اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے۔ آپ جس جگہ پہ ہو، جس مقام پہ ہو، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ کوئی بھی کام کاج کرتے ہیں، آپ کی حیثیت کم نہیں، اس لیے کم نہیں کہ آپ امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی کا گزر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مسجد نبوی میں، آپ نے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
عرض کہ یا رسول اللہ کوئی عام آدمی ہے، کوئی حیثیت نہیں، کسی مجلس میں جائے کوئی سلام نہ کرے، کسی سے ملنے جائے کوئی استقبال نہ کرے، کہیں رشتہ بھیجے کوئی رشتہ قبول نہ کرے، کوئی وقت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وقت بتائی، یہ وہ شخص ہے اگر اپنے رب کو قسم دے تو رب اس کی قسم پوری کرے، اس لیے کہ یہ امتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی امتی جس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ پاسپورٹ ہے اس کے پاس، جنت کا پاسپورٹ ہے، اور چاہے تو جنت الفردوس میں داخل ہو جائے، چاہے تو کسی بھی جنت میں چلا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی اہمیت سمجھ لے کہ میں امتی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا مقام، اور آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری کیا حیثیت ہے، اور اس دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا صحابہ سے کہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عجیب ایمان تو آپ کا ہے۔ کہا میرا عجیب کیسا ہو، وہی مجھ پر اترتی ہے، میں مشاہدات الہی میں ہر وقت مستحضر رہتا ہوں، میرا عجب ایمان کیسا؟ عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان؟ کہا اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے سامنے قرآن اترتا ہے، تمہارا ایمان عجیب کیسا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ پھر عجیب ایمان کس کا ہے؟ کہا آخری زمانے کے اس آدمی کا عجیب ایمان ہے کہ صبح کے وقت وہ مومن اٹھتا ہے، رات کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، رات کے وقت ایمان کے بغیر ہوتا ہے، پھر جب صبح کرتا ہے ایمان کے عالم میں اٹھتا ہے۔ عجیب ایمان اس کا ہے، اگر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے تو یاد رکھنا اس کا حشر تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ برکت ہے اس پر کلمہ پاک، یہ جو کلمہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے، یہ جو عزت اللہ نے نصیب کی ہے، اور ہم ماننے والے ہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، جن کے نالین کے صدقے میں اللہ نے اس امت کے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا، درود شریف جیسا تحفہ عطا کر دیا، استغفار جیسی نعمت عطا کر دی۔ لیکن یاد رکھیں، ایک بات سمجھ لیں، ایک بات سمجھ لیں، اس اعزاز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اعزاز کتنا بڑا مجھے ملا ہے، اتنا بڑا اعزاز اس گئے گزرے دور میں مجھے کلمہ طیبہ نصیب ہے، یہ وہی کلمہ جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو پڑھایا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ وہی نماز ہے جو محمد رسول اللہ نے پڑھائی، صحابہ نے پڑھی۔ ارے یہ تو نقل ہے، کہاں سے وہ نماز لائیں؟ لیکن یہ نقل اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ دنیا کے کسی چیز میں نقل کرنا درست نہیں ہوتا، اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دین تو نام ہی نقل کا ہے، سارا دین نام نقل کا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا آپ پڑھیے۔ نماز کیا ہے ہماری؟ کس اہمیت کی نماز ہے؟ کیا قیمت رکھتی ہے ہماری نماز؟ وہ کہتے ہیں خراسان میں ایک بزرگ تھے، ان کا معمول تھا، وہ کھانا بیچتے تھے، تو ان کا معمول تھا کہ لوگ آ کر ان کو کوٹے سکے دے دیا کرتے تھے، اور وہ کوٹے سکے قبول کر لیتے اور لوگوں کو کھانا دے دیا کرتے۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو یہ کوٹے سکے میرے ساتھ دفن کر لینا۔ اب کوٹے سکے ان کے ساتھ دفن ہوئے، تو کسی نے خواب میں دیکھا اس بزرگ کو کہ کیا معاملہ رہا؟ کہا جب اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا تیرے سارے اعمال کوٹے تھے، کون سی نماز ہے تیری جو قبولیت کی قابل ہو؟ تیری نماز کوٹی، تیرے روزے کوٹے، تیرے اعمال سب کوٹے، میں قبول نہیں کرتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ میں لوگوں سے کوٹے سکے لے کر ان کو کھانا دیا کرتا تھا، قبول کرتا تھا، یا اللہ میرے کوٹے اعمال قبول کر لے۔ تو ارشاد ہوا ہاں یہ بات کام کی ہے، تجھے قبول کرتے کوٹے اعمال، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ معلوم تو ہو بھی میں 30-40 سال 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ارے نماز میں پڑھتے کیا ہوں؟ سبحانک اللہم الحمدللہ رب العالمین التحیات، یہی نماز میں پڑھتے ہیں، اور 30-40 سال سے پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔
تو یہ بات تو پھر تعجب کی ہے، حیرت کی بات ہے۔ 40 سال سے پڑھ رہے ہو، 20 سال سے پڑھ رہے ہو، 10 سال سے پڑھ رہے ہو، اور کبھی غور نہیں کیا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، اس میں راز کیا ہے۔ مجھ سے 5 وقت دن میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ پڑھو، اور میں پڑھتا ہوں، لیکن میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ بھی فکر کی بات ہے کہ میں جو پڑھتا ہوں کم از کم میری نماز کو تو معلوم ہونا چاہیے، مجھے میری نماز کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیے، میں کیوں پڑھتا ہوں، دن میں 5 نمازیں کیوں پڑھتا ہوں، کیا ایک نماز کافی نہیں تھی، 5 نماز کیوں پڑھتا ہوں، اور اللہ کے رسول نے حکم دیا 5 نمازوں کا، قرآن میں اللہ نے حکم نماز کا، کم از کم مجھے یہ تو جاننا چاہیے کہ نماز کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ جو میں پڑھتا ہوں اس کی میننگ کیا ہے، یہ جاننا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مخلوقات اللہ نے پیدا کی، جمادات، نباتات اور مخلوقات، اور تمام چیزیں جتنے بھی ہے، جمادات ہے، نباتات ہے، مخلوقات ہے۔ ایک گائے کو انسان سے کیا، اگر گائے نہ ہو، بھینس نہ ہو، دودھ کا قحط پڑ جائے، اور دودھ کے بغیر بندے رہ نہیں سکتے، ضروری ہے، لیکن اگر انسان نہ ہو تو گائے کو کیا فرق پڑے گا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ انسان زندہ ہو، انسان موجود ہو، نہ بھینس کے لیے ضروری ہے، نہ کسی اور جانور کے لیے انسان کا ہونا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا یہ تمام اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے، ہر شے اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی، سورج انسان کی خدمت کے لیے، چاند تارے انسان کی خدمت کے لیے، دریا انسان کی خدمت کے لیے، ہوائیں چلا دی انسان کی خدمت کے لیے۔ ان میں کوئی چیز ایسی نہیں، اگر وہ نہ رہے تو انسان نہیں رہ سکتا، انسان کی زندگی کو خطرہ ہے، انسان کے لیے زندہ رہنا محال ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان نہ ہو تو ان عناصر میں کسی شے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ سب اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہیں گے، دریا رواں دواں رہیں گے، درخت ہرے بھرے رہیں گے، چرند پرند زندہ رہیں گے، اگر انسان نہ ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ اب یہاں انسان جو ہے یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، نہ کسی جانور کے کام آتا ہے۔ اب جانور اگر استغاثہ کر لے، کورٹ میں کیس کر لے کہ ہمیں درندہ کہتے ہو اور ہم سے زیادہ جانوروں کو تو تم کھا جاتے ہو، ہزاروں جانور روزانہ کٹتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، اور ان کو انسان کھا جاتے ہیں، اور درندے ہم جانوروں کو کہتے ہیں کہ یہ درندے ہیں، بھئی جانور تم کھاتے ہو اور درندے وہ ہیں۔ شیر نے اپنی زندگی میں کتنے جانور کھائے ہوں گے، اور یہاں تو سارے شیر موجود ہیں، ایک ایک انسان نے ہزاروں جانور کھا لیے، پھر بھی ہم کہتے نہیں بھئی وہ درندہ ہے، میں تو انسان ہوں۔ ارے انسان کی عزت اور عظمت اس سے واقف بھی ہو کہ نہیں، یہ جاننا بھی چاہتے ہو یا نہیں، انسانیت کے معنی کیا ہے؟ رات بھر اگر تو نے عبادت کی اور تیرے ہمسائے میں کوئی بھوکا ہو، وہ تیری انسانیت کہاں گئی، عبادت کس کام کی؟ انسان تو یہ ہے کہ جس کے دل میں، افغانستان میں اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرے، پھر وہ انسان کہلائے گا، پھر وہ مسلمان کہلائے گا۔ یہاں تو دوسروں کو آپ کوئی کسی کے بارے میں اچھی بات بتا دیں تو وہ قبول نہیں کرے گا، نہیں وہ ایسا نہیں ہے، وہ میں جانتا ہوں وہ اتنا اچھا آدمی نہیں ہے جتنا تم کہہ رہے ہو۔ آپ کسی اچھے آدمی کے بارے میں بری بات کہیں کہ وہ بڑا خراب آدمی ہے، کہتے ہیں نہیں جتنا تم کہتے ہو اس سے بھی زیادہ خراب ہے، اس لیے کہ ہمارے مزاج ایسے ہیں، ہمیں اچھی بات کسی کے بارے میں قبول نہیں، بری بات۔ اخباروں میں آتا تھا آج کراچی میں کم لوگ مرے ہیں، آج فلاں جگہ میں کم مرے، آج ایکسیڈنٹ میں کم، جیسے تمنا ہو کہ زیادہ ہو تو مجھے خوشی ہوگی۔ ارے تم مسلمان ہو، انسان ہو، اور یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں کے بارے میں مجھ سے پوچھا ایک دوست نے کہ وہاں اور یہاں کا کیا فرق ہے، میں نے کہا وہاں مسلمان نہیں لیکن اسلام ہے، وہاں جھوٹ نہیں۔ ہم ایک جگہ بیٹھے تھے کسی کے ایک دوست کے گھر میں،
میں تھا اور وہ دوست ہم بیٹھے تھے، تو ان کا چھوٹا سا بچہ تھا، کوئی 8 سال کا 7 سال کا، تو باہر کسی نے بیل بجا دی، تو اس نے کہا کہ جاؤ اس سے کہو کہ ڈیڈ گھر پہ نہیں ہے، ابو گھر پہ نہیں ہے۔ وہ بچہ باہر گیا اور جا کر کہہ کے واپس آیا۔ اس نے کہا کیا کہا تم نے؟ کہا جی میں نے کہہ دیا ہے کہ ڈیڈ کہہ رہے ہیں کہ اسے کہہ دو ڈیڈ گھر پہ نہیں ہے۔ ابو نے کہا ہے کہ اسے کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تم نے یہ کیا کہا؟ کہا جی آپ نے تو کہا تھا۔ تو کہا یہ کیوں کہا؟ کہا میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہاں بچوں کو جھوٹ نہیں سکھایا جاتا، چوری نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں اسلام کے علم مطابق۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسے ایسے لوگ کہ پوری زندگی انہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو کہ وعدہ خلافی نہیں کی، مر جائیں گے وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ بس بدقسمتی یہ ہے کہ کلمہ نہیں ان کے پاس۔ ہمیں اللہ نے کلمہ عطا کیا۔ آپ گھر سے باہر نکلے، کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، وہاں گھر سے جو نکلتا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو، وہ آفس کیوں نہ جا رہا ہو، اس نے وہ اٹھا کر اپنے شاپر میں ڈال دینا ہے۔ ہر گلی روزانہ کسی گلی میں صفائی نہیں ہوتی، وہاں سب لوگ صفائی کا خود خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کچھ ہے وہاں اچھی، کچھ چیزیں یہاں اچھی ہے کہ یہاں پر اذانیں ہیں، ہر وقت اذان کی آواز سنتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، سہولتیں ہیں حلال۔ ہمارے پاس ایک مولانا ہے پنڈی سے، تو میں نے کھانا بنوایا ان کے لیے، میں نے کہا جی کھانا تناول فرمائے، کہتے میں نے نہیں کھانا۔ بھئی کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ نہیں پتہ نہیں ذبح ہے یا نہیں، تو میں تو انڈا کھا لوں گا۔ میں نے کہا مولانا یہ حلال ہے، ذبح ہے۔ کہتے نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے لیے باقی انتظام کیا۔ جب میں پاکستان آیا تو میں پنڈی چلا گیا اور صبح کے وقت ان کو اٹھایا، میں نے کہا چلیں میرے ساتھ۔ کہتے کہاں؟ میں نے کہا سلاٹر ہاؤس چلتے ہیں۔ کہتے وہاں کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا تمہیں ذبح دکھا دوں کہ یہاں ذبح کیسی ہوتی ہے۔ جب وہ ہم وہاں پہنچے، اب وہ گالیاں دے رہے ہیں اور بکرے ذبح کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہا جی یہ تکبیر نہیں پڑھتے؟ کہتے تکبیر صبح مولوی صاحب نے آگے پڑھ لی تھی۔ میں نے کہا پھر حرام ہی کھاتے رہے ہو ساری زندگی۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب صبح آئے تھے اور مولوی جی نے صبح آگے چھری پہ کلمہ پڑھ کے وہ چلے گئے، اب سارا دن ہم یہی چھری چلاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ باعث نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے تم تو دنیا کے کسی کام کے نہیں، نہ نباتات کے کام آتے ہو، نہ جمادات کے کام آتے ہو، نہ کسی اور مخلوق کے کام آتے ہو، تو تمہیں کیوں پیدا کیا؟ تو قرآن سے جواب ملتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت صرف نماز کا نام نہیں، عبادت میں اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے، لیکن صرف نماز کا نام عبادت نہیں۔ نماز آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، اس کے اثرات اگر باہر نہ ہو تو پھر یہ سمجھ لے کہ میری نماز قائم نہیں ہوئی، میری نماز صرف ادا ہوئی ہے۔ آپ جھوٹ بولیں اور نماز بھی پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی زانی ہو اور مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، توبہ کر لے گا مسلمان۔ یا رسول اللہ چور اور مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، چوری کرے گا ہاتھ کٹ جائے گا، مسلمان رہے گا۔ کہا یا رسول اللہ کوئی جھوٹ بولے اور مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہم نے فرمایا نہیں، مسلمان اور جھوٹ بولے۔ آج تو فخر سے جھوٹ بولتے ہیں، ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے 100 اور جھوٹ بول لیتے ہیں اور اسے قابل فخر سمجھتے ہیں، کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ہم عام طور پہ سنتے ہیں، کہتے ہیں، کرتے ہیں اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو باعث انسانیت کیا ہے؟ کیوں اللہ نے انسان کو پیدا کیا؟ اپنی معرفت کے لیے۔ یہ جاننا چاہیے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ یہ تجزیہ کرنا چاہیے اپنا خود کہ میں رب نے مجھے بھیجا ہے امانت کے طور پر، میرے ذمہ کچھ کام لگائے ہیں اور وہ کام میرے کتنے کیے اور کیسے کیے، میں نے انسان کو، انسانیت کو کتنا فائدہ دیا ہے، میں نے دین کے لیے اپنا کتنا وقت لگایا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، گھر میں مسئلہ آ گیا، شادی ہے بچے کی شادی ہے، اور یہاں پر اب حکم ہے شریعت کا کہ شریعت کے مطابق شادی اس طرح ہو، اور اس وقت آپ نے گھر والوں کی اتباع کر لی،
نماز کہاں گئی آپ کی؟ دین کہاں گیا آپ کا؟ یہ آسان کام نہیں، لیکن یہ کام کرنا پڑے گا، پھر نماز قائم ہوگی۔ یہ کام کرنا پڑے گا، اپنا نفع و نقصان تابع کر دے اللہ کے دین کے، پھر بات سمجھ میں آئے گی دین کی، پھر اللہ کا قرب حاصل ہوگا، پھر یہ نماز معراج بن جائے گا، پھر یہ نماز نجات کا ذریعہ بن جائے گا، عبادات کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھا رہے ہیں، کب سے پڑھا رہے ہیں؟ 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے۔ ارے عجیب ترین بات یہ ہے، جو قرآن پڑھا رہا ہے 30-40 سال سے پڑھا رہا ہے، وہ نہیں جانتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، وہ نہیں جانتا۔ میں روزانہ 2 سپارے پڑھتا ہوں، 2 پیج پڑھتا ہوں، 2 رکوع پڑھتا ہوں، اور یہ غور نہیں کرتے کہ یہ قرآن کہتا کیا ہے، اور نہ اس پہ فکر کرتے ہیں۔ علماء موجود ہیں، مساجد میں ہے، آپ ان کے پاس جائیں، روزانہ 1 سورت جو کم از کم نماز میں پڑھتے ہیں، مولانا میں یہ نماز میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی بزرگ تھے ہمارے، 60-70 سال عمر تھی، میں نے کہا جی نماز، ہاں جی نماز تو میں بچپن سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا نماز میں جو پڑھتے ہیں مجھے ذرا سنائیں۔ کہتے جی کیا خیال ہے میں مسلمان نہیں ہوں؟ میں نے کہا مسلمان ہوں اس لیے تو کہتا ہوں۔ اب جب قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میں نے کہا نہیں کفوون ہے، یہاں فا ہے، آپ کوہون پڑھتے، کہتے نہیں اماں نے کوہون پڑھایا تھا۔ بھئی ذرا نکل آؤ اس سے، سمجھ لو کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں یا صحیح پڑھ رہا ہوں۔ اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں، شرم کی بات نہیں، سیکھنے کے لیے۔ حضرت امام شافعی فرماتے، کسی نے پوچھا حضور آپ کا اگر آخری زندگی کے لمحات ہو، آپ کی کیا تمنا ہوگی؟ فرمایا زندگی کے آخری چند لمحات ہو، میں اس میں بھی علم حاصل کروں گا۔ علم حاصل کیجئے، قرآن پڑھیے، نماز جو پڑھتے ہیں اس کی میننگ سمجھ لیجئے، اور یاد رکھیے کوئی مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کم درجے کا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات بتاتا ہوں، ایک بات تشریف فرما تھے مسجد میں، یکایک آپ اٹھ گئے، صحابہ آپ کے ساتھ اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ کہاں؟ کہا مغیرہ بن شعبہ کے گھر۔ لوگ حسرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ آج آقا کائنات محمد رسول اللہ مغیرہ بن شعبہ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ ان کو بھی اطلاع ہوئی، وہ بھی استقبال کے لیے باہر آئے۔ جب آپ اس کے گھر کے قریب پہنچے، کہا مغیرہ کے گھر نہیں، میں تو مغیرہ کے گھر کے باہر جو استبل ہے اس استبل کی طرف جا رہا ہوں۔ سب حیران ہوئے، یا رسول اللہ وہاں کیا ہے؟ کہا مجھے خوشبو آ رہی ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ اس طرف چل دیے، وہاں جا کر دیکھا ایک غلام ہے، آقا کا امت یہ غلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، اس کے زندگی کے آخری لمحات ہے، رضا کا عالم طاری ہے، اس نے حضور کو دیکھا اور کھڑے ہونے کی کوشش کی، لقاحت کے سبب سے اٹھ نہیں سکا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو، اسی جگہ پہ رہو۔ آپ گئے اور اس کا سر اپنے زانو مبارک پہ رکھا، اور اس عالم میں اس کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کاش اس ہلال کی جگہ آج میں ہوتا۔ عزت دیا اپنے مزدور کو، احترام دیا اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عام شخص کی کتنی اہمیت ہے، عام شخص کی کیا مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا لوگوں کو کہ بھئی جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ قیمتی ہے، بہت قیمت والا ہے۔ لیکن اگر اسے یہ خود فکر ہو جائے، سمجھ آ جائے کہ میں مسلمان ہوں، میرے ذمے کیا کام ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی بڑے بڑے کام کرے، چھوٹے کام۔ حضرت احمد بن حنبل کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور کیا معاملہ رہا؟ کہا عجیب، اللہ نے مقامات سے نوازا، لیکن ہمارے گھر کے سامنے ایک لوہار تھا، اسے جو مقام ملا وہ تو کمال کا ہے۔ تو وہ صاحب ان لوہار کے گھر گئے، اس سے پوچھا کہ تیرا میاں کیا کرتا تھا؟ جب اذان کی آواز سنتا تو اگر کدال اٹھائی ہوتی تو وہ چوٹ نہیں لگاتا، پیچھے پھینک دیتا کہ اب اللہ کی طرف سے مرادی آ گئی ہے، اب اللہ کے کام کے لیے نکلنا ہے۔ یہ چند گزارشات تھی، میرے لیے سعادت ہے کہ آپ حضرات سے موقع ملا گفتگو کا، اور میں تہہ دل سے یہ دعا بھی کرتا ہوں
کہ اللہ ہمارے حضرت کو، مولانا ملک صاحب کو اور زندگی دے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے. ہم ان کی وجہ سے یہ تمام برکات جاری ہیں اور انشاءاللہ جاری اور ساری رہیں گے.